بین الاقوامی جو احوال چل رہے ہیں، ایران، اسرائیل، امریکہ، یہ تینوں، اور دوسری جانب عرب ممالک کی جو پالیسی ہے وہ ایک جانب، یہ ساری کی ساری سیاست، ساری کی ساری حکمت عملی، اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، بہت ساری گہرائیاں ہیں۔ میں اس کے پیچھے یا اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن اتنا سوال کرنا چاہوں گا کہ آج مسلمان کیا ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو ماننے والوں کے ساتھ کھڑا ہے یا ارکان اسلام و ایمان کا انکار کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے؟ آپ دیکھیں ارکان اسلام میں شہادتین کی گواہی، رافضہ اس میں کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے علماء سے معلوم کیجئے۔ نماز کا طریقہ اہل سنت والجماعت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا کیا تھا، اور ان شیعوں کے نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جائزہ لے لیں۔ آپ دوسرے رکن میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ زکوٰۃ کے مسائل کو دیکھ لیں، حج بیت اللہ کے مسائل کو دیکھ لیں، صوم رمضان کو دیکھ لیں۔ ارکان ایمان میں رب کائنات پر ایمان کا جائزہ لے لیں، فرشتوں کے بارے میں ایمان کا جائزہ لے لیں، کتاب اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اور آسمانی کتابوں کے بارے میں، دین اسلام کے عقائد کا جائزہ لے لیں، رسولوں کے بارے میں جائزہ لے لیں، یوم آخرت کے بارے میں جائزہ لے لیں، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں جائزہ لے لیں۔ اب جائزہ لیتے چلے جائیں۔ ایک جانب قرآن مجید کا احترام کرنے والے ہیں، ایک جانب قرآن مجید کو کامل کتاب ماننے والے، اور دوسری جانب قرآن مجید کو ناقص قرار دینے والے کھڑے ہیں۔ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک جانب یہ وصیتیں کی جاتی ہیں، راستوں کے نام رکھے جاتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے نام پر، ایک جانب ممالک میں راستوں کے نام صحابہ کرام کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ کھڑے ہیں جو ام المؤمنین کو زانیہ قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لگائے گئے اتہامات کو اور ان کے بارے میں نازل کی گئی آیات کو غلط مانتا ہے، اتہام کو صحیح مانتا ہے، وہ کافر ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور ایسے ہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان نص صریح کی بنیاد پر قرآن مجید میں پے در پے 10 آیتوں کے نزول کے بعد فرمایا، جو شخص ان کے بارے میں اتہام کا اعتقاد رکھتا ہے گویا وہ قرآن مجید کا منکر ہے اور کافر ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں کون کس جانب کھڑا ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل کا سارے مظالم ڈھا کر کے قیام ہوتا ہے تو 1948 میں جب عربوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کی تو ایران کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ ایران اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ 1956 میں، 1967 میں، 1973 میں ایران عربوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا۔ 1980 میں اور 1988 کی جنگوں میں ایران اسرائیل کے ساتھ عراق کے خلاف کھڑا رہا۔ 1994 میں ایران رشیا کے ساتھ عربوں کے خلاف اور چیچن کے خلاف کھڑا رہا۔ 2001 میں ایران امریکہ کے ساتھ افغانستان کے خلاف کھڑا رہا۔ 2003 میں ایران امریکہ کے ساتھ عراق کے خلاف کھڑا رہا، اور 2020 میں ایران آذربائیجان کے خلاف امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ آپ فیصلہ کریں یہ کہاں ہیں اور ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست کے تقاضے کیا ہیں، اس کی تفاصیل کیا ہیں، لیکن عقیدے کی بنیاد پر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کون مسلمان ہے، کون صحابہ کرام کو مسلمان تصور کرتا ہے، اور کون 3 صحابہ کرام کے علاوہ سب کو کافر قرار دیتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایران کے اصبہان شہر سے دجال اٹھے گا، اور عربوں کے مدینہ شہر سے محمد بن عبداللہ کے نام سے مہدی علیہ السلام پیدا ہو کر کے دنیا کے اندر ظلم و جور کو ختم کرنے اور انصاف کو عام کرنے کا اعلان کریں گے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دجالیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا امام مہدی کے متبعین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور یہ بھی سمجھ لیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں میں جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ نظریات 3 انداز کے ہیں۔
ایک اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ وہاں سے پیدا ہو کر کے جب جوان ہوں گے اس کے بعد نکلیں گے، انصاف قائم کریں گے، اور اصبہان سے اسی دور میں ایران سے دجال اٹھے گا جو ظلم و جور کی انتہا کر دے گا اور سارے فسادات اس دنیا کے اندر پھیلائے گا۔ آپ سمجھیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا نبی عربی تھا، ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن عربی ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ اسلام مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اسلام کے مقدس مقامات حرمین یہ عربوں کے پاس ہیں، اور اس کی کفالت میں، اس کی تولیت میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اسلام عربی ہے، کوئی پارسی اسلام کو لے کر کے اسلام کی تعبیرات کو تبدیل کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ سمجھے